علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان، اس کا فضل اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں، مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے اور ایسا دین اسلام عطا کیا کہ جس دین کے اندر زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام مسائل کا حل ہمیں بتایا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا کام نہیں جو مسلمان کو درپیش آئے اور قرآن اور حدیث میں اس کا جواب اور حل موجود نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک بہت خوبصورت عنوان ہے کھانے کے آداب۔ آج کھانے کے آداب پہ بات ہوگی مختصر سی، تو کل انشاءاللہ پینے کے آداب۔ تو کھانے کے آداب میں چند چیزیں ہیں، ان کو ذہن نشین کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا کرے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ بچے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، تو ان کا ہاتھ کبھی کسی طرف جاتا، کبھی کسی طرف جاتا، کبھی دائیں سے کھاتے، کبھی بائیں سے کھاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، یا بنیا سم اللہ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَقُلْ بِيَمِينِكَ۔ تین باتیں ارشاد فرمائی کہ اے میرے بیٹے، تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پہلی بات کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کے کھانے کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے، اس کے کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ 6 صحابہ تھے۔ ایسے ہی ایک برتن کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے، تو آپ کھا رہے تھے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے تھے۔ ایک بندہ آ گیا جی، دوڑتا ہوا، ایک بدو، اس نے آ کے بغیر کوئی بات کیے، بغیر بسم اللہ پڑھے ایک نوالا لگایا، دوسرا نوالا لگایا، 2 نوالے لگائے تو سارا کھانا ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بسم اللہ نہیں نہ پڑھی، تو اس لیے 2 نوالوں میں اس نے کھانا ختم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو ہم 7 لوگ سیر ہو کے کھانا کھا لینا تھا ہم نے۔ شیطان ساتھ کھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے نا، تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، کھانے پہ بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو باہر سے شیطانوں کا ٹولہ ہوتا ہے پورا، وہ کہتا ہے آ جاؤ اندر، اس گھر میں رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے اور اس گھر میں ہمارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ پنجابی میں سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں، شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے آ جاؤ اپنے گھر ہے، آ جاؤ اندر۔ اور ساتھ ہی اگر بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہوا ہے، دروازہ بند کیا ہے اور جا کے کھانا کھایا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے اوے یہ اپنا گھر نہیں ہے، یہاں تو رہنے کے لیے ہماری جگہ بھی نہیں ہے اور ہمارے لیے انہوں نے کھانا بھی کوئی نہیں رکھا ہوا۔ تو پہلا ادب کیا ہے جی، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہم نے ضرور انشاءاللہ پڑھنی کرنی ہے۔ دوسری بات، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کچھ کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یار سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ کو کیا ہے تمہارے کو؟ اس نے غرور میں، تکبر میں آ کے نا، مذاق میں آ کے اس نے کہا جی میرا نہیں دائیں ہاتھ کام کرتا۔ تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے اس کے غرور کو، تکبر کے انداز کو، تو آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا کرے بھی نہ۔ اس بندے کا ہاتھ صحیح تھا، سنت کا، نبی علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑانے کا اس کو یہ وبال ملا کہ جتنی دیر وہ زندہ رہا، صحابہ کہتے ہیں اس کا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک  تک پہنچ ہی نہیں تھا پایا، فالج ہو گیا، شل ہو گیا تھا ہاتھ۔
اس لیے آج ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں بھائی ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ان کو کہو بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، آگے سے جواب ملتا ہے تو ہی رہی ہو ایڈے مفتی صاحب، تو ہی ایڈے مولوی صاحب رہی ہو، اور تو رہی ایڈا حاجی، تو رہی ایڈا نمازی۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کو ہم مذاق نہیں کرتے، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام تو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ کنگھی کرتے تو پہلے دائیں طرف سے کرتے، آپ سرما پہنتے آنکھوں میں لگاتے تو پہلے دائیں آنکھ میں لگاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسواک کرتے پہلے دائیں طرف کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے پہنتے تو پہلے دائیں سائڈ پہ پہنتے، جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں پہنتے۔ یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ دائیں ہاتھ کا استعمال اچھے کاموں میں کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب، آپ نے فرمایا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ 3 4 لوگ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کسی برتن میں کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ایسے ہوتا، آپ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے، سورج نکلتا، اس کے بعد اشراق کا وقت ہوتا تو ایک بہت بڑا برتن تھا جس کو 4 لوگ اٹھاتے تھے، اس برتن میں کھانا آتا، شوربہ، اس کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے۔ آیا صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام مل کے کھایا کرتے تھے، تو آپ صحابہ کو کہتے میرے صحابہ اس برتن میں ہم سارے مل کے کھانا کھانے لگے ہیں تو سب نے اپنے اپنے آگے سے کھانا ہے اور کوئی درمیان سے اٹھا کر روٹی کے لقمے نہ کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کا اصول ہے، اگر کدھروں کھانا ملیا نا 3 4 لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو وچ کوئی 2 3 بوٹیاں آ گئی ہیں تے ہر بندے کا دھیان بوٹیاں نہیں ہونا چاہیے، اپنے سامنے جو پڑا ہے وہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ جو آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھا ہے۔ لیکن اگر پرات کمان دے چکرا پہ جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے، ایک بوٹی تو مل جائے گی لیکن ہمارا کوئی مقام اور عزت ویلیو نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ایک ادب کھانے کا یہ ہے کہ کھانے میں جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہم نے کیا رواج رکھا ہوا ہے، گھر میں جتنے بچے ہیں اتنی کولیاں ہیں، اتنی پلیٹیں ہیں، اتنے گلاس ہیں، اور بچوں کی عادت شروع سے یہ بنی ہوئی ہے، یہ ماما میرا گلاس ہے، اس میں بھائی کو پانی نہیں میں نے پینے دینا، یہ میری پلیٹ ہے، میں نے اس میں کسی کو کھانے نہیں دینا، کیوں؟ یہ اس کا جھوٹ ہے، میں نے اس کو نہیں منہ لگانا، نہ اس کو لگانے دینا اپنی چیز کو۔ جھوٹے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی، بخاری کے حدیث ہے، تو میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کاش کوئی چیز کھانے پینے کی مل جائے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے دودھ کا پیالہ لے کے آیا، فرمانے لگا اللہ کے رسول بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ 70 صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو بھی بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا میری قسمت جھوٹ کتنے رہا، ایک پیالہ نے 70 بندے اور منگوا لے، 70 صحابہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور ان کو دائیں طرف سے پلانا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کر دیا، صحابہ نے بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کر دیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 70 صحابہ نے دودھ پیا پیالے سے بسم اللہ پڑھ کے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دودھ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا، میں پیالہ لے آندا نبی علیہ السلام کی خدمت تے فرمایا آقا اے پیالہ ہے، فرمایا ابو ہریرہ تو پی۔ ابو ہریرہ نے پیا، پھر پکڑایا، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، تیسری دفعہ پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے اللہ رسول ہوں اتھوں تک ہو گیا وہ، اب تو مجھے لگتا ہے اب میں نے دودھ اور پیا تو میرے ناخنوں سے باہر نکل آئے گا دودھ، اب اتنا میں پی چکا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے امام نے، ایسا پیر ہونا چاہیے ہمارا بھی۔ آپ علیہ السلام نے پیالے کو پکڑا، وہ کڈا کو پیالہ ہونا، ایڈا کو پیالہ ہوئے گا، 70 صحابہ نے منہ لا کے دودھ پیتا ہے تے ابو ہریرہ باتو پیتا، تے نبی علیہ السلام نے پھر اسے پیالے نے منہ لا کے دودھ پیتا تے دسیا امت نو کہ امت والے مسلمان دا جھوٹ ہوندا نہیں ہوندا۔ آخری بات سن رہی اس حوالے سے، کھانے کے حوالے سے ایک بات یہ انتہائی اہم ہے کہ ہمارے سے کچھ کھانے والی چیز زمین پہ گر جائے نا، ہم اپنی شو اور ویلیو، اپنی انا اور آکڑ کی وجہ سے اس کو اٹھاتے ہی نہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں
کھانے کی چیز کوئی زمین پہ گر جائے، اس کو مٹی لگ جائے، بخاری کی حدیث ہے کہ اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو کہ شیطان اس کو کھائے، اس کو اٹھاؤ، اس کو جھاڑو، صاف کرو اور اس کو کھا لو۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان ایران کے کسرا کے پاس بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ، وہاں پہ حضرت حذیفہ بن یمان کھانا کھانے لگے، روٹی کا نوالا لیا، منہ میں ڈالنے لگے تو زمین پہ گر گیا، پکڑنے لگے نیچے سے، ساتھ ایک غلام تھا، اس نے ایسے نہ کونی لگائی، کہا جناب اسی مسلمان ساڈی کی شان رہے گی نہ کافراں دے وچ بیٹھ کے روٹی دے لقمے تھلوں چک چک کے کھاواں گے۔ حضرت حذیفہ کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حبیبی علی قولی ہؤلاء ہمکا، کیا ان احمق اور بے وقوفوں کی باتوں کی خاطر میں اپنے پیارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ اس لیے بھی کھانا کھانے کی یہ سنتے ہیں، اور آخری سنت یہ ہے کھانا جب کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا یرضى عبدا اذا اکل اکلۃ او یشرب شربۃ فیحمد اللہ علیہ، جب کوئی بندہ کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے اعلان کرتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے اور سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔